اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے خلیجی بحران پر قابو پانے کے لیے ان کی کوششوں پر برادر ملک کویت کے امیر کا شکریہ وصول کیا ہے۔ خلیجی بحران کو حل کرنے کے لیے علاقے کی سیاسی سرگرمی کا عربی، خلیجی اور بین الاقوامی سطح پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ قطر کورونا وائرس کے خلاف مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور اب اس بیماری سے یہاں شفا پانے والوں کی تعداد 136,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جامع سیکیورٹی نامی بل کے خلاف فرانس میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور ٹرمپ ابھی تک مصر ہیں کہ انتخابات میں وہ جیتے ہیں اور یہ کہ ان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ اس خط میں ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ انہوں نے خلیجی بحران پر قابو پانے اور اس کے خاتمے کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے قابل قدر جدوجہد کی ہے اور اب ایک حتمی اتفاق رائے ہو گیا ہے جس میں خلیجی یکجہتی اور ہم آہنگی کی ضمانت دی گئی ہے۔ برادر ملک کویت کے امیر نے اس مبارک اقدام کی تعریف کی ہے جس کے ذریعے بھائیوں کے درمیان ایک اتفاق رائے ہو گیا ہے اور صاحب سمو امیر یہ چاہتے ہیں کہ خلیجی کامیابیوں، اس کی وحدت، ہم آہنگی، اس کی طاقت اور علاقائی و بین الاقوامی سطحوں پر اس کے کردار کی حفاظت کی جائے تاکہ ہم خلیجی قوموں کی امنگوں کی امیدیں پوری ہو سکیں۔ خلیجی بحران کو حل کرنے اور اس کی وحدت کے حصول کے لیے علاقے میں سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں اور قطر نے ان سرگرمیوں کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ خلیجی بحران کو حل کرنے کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے۔ تو قطر کی جانب سے کویتی بیان کا خیر مقدم اس امر کی تاکید ہے کہ دوحہ پہلے دن سے ہی یہی چاہتا تھا کہ خلیجی مفادات اور خلیجی قوموں کے مفادات پورے ہوں۔ قطر کا یہ مستقل موقف ہے کہ خلیجی اقوام اور علاقے کا مفاد اور اس کی سلامتی کو اولین اہمیت حاصل ہے اور اس کا کہنا ہے کہ قطر خلیجی بحران کو ختم کرنے کے کسی بھی سیاسی حل کا خیر مقدم کرے گا اور اس کا احترام کرے گا کہ اس میں کوئی بھی غالب اور مغلوب نہیں ہوگا بلکہ سبھی اور خاص طور پر خلیجی اقوام ہی فائدے میں رہیں گی۔ تو قطر کے بیانات اس بحران کی ابتدا سے ہی یہی رہے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وہ شروع سے ہی بہت واضح ہیں کہ مسائل کو خلیجی گھرانے کے اندر ہی حل کیا جائے اور وہ بھی براہ راست بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے اور یہ کہ اس بات چیت پیش کی شرطوں کے بغیر ہو۔ اس میں مسلمہ اصولوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، ہر ایک کی بالادستی و خود مختاری کا احترام کیا جائے اور سیاسی فیصلہ سازی میں ہر ایک آزاد ہو۔ اسی وجہ سے خلیجی بحران کو حل کرانے کی کوششوں میں قطر کی شرکت ہمیشہ مثبت اور تعمیری رہی ہے۔ اس کا اظہار دوحہ کی اس مستقل کوشش سے بھی ہوتا ہے کہ مناقشے اور بات چیت ذمہ دارانہ ہوں اور اس میں خلیجی اور عربی علاقے اور اس کے مستقبل کے مفادات کو پیش نظر رکھا جائے۔ گو اس بحران کو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا
لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب ایک ایسا حل سامنے آ گیا جس میں خلیج اور اس کی اقوام ہی فاتح ہیں۔ قطر نووا کورونا وائرس کے خلاف اپنے معرکے میں روزانہ کی بنیاد پر مسلسل کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، اور وزارت صحت کے تازہ اعلان میں ان کامیابیوں کی جھلک نمایاں ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں اس وائرس کے مزید 166 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 131 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے صحت پانے والے افراد کی تعداد اب 136,872 ہو گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ قطر اس وائرس پر قابو پانے کے راستے پر گامزن ہے۔ دریاسنا یہاں کے متعلقہ اداروں نے مزید 4 اشخاص کا چالان کیا ہے جنہوں نے ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ ان شرطوں کی پابندی کریں گے اور خلاف ورزی کی صورت میں انہیں قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کی قطر کے بہترین نتائج کے ساتھ ہی روس میں اب اس وائرس کے خلاف مہم میں سپوٹنک نامی ویکسین کے ٹیکے لگانے کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ ادھر جرمنی کی کمپنی بائیونٹیک نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی کمپنی فائزر کے ساتھ مل کر کووڈ-19 وائرس کے خلاف ویکسین کو مزید امپروو کر رہی ہے۔ اس نے اپنی اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ اگلے سال کے اختتام تک دنیا اس وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب علاقے کے دوسرے مسائل کی طرف آتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کے مسئلے کی۔ دوحہ میں اب کابل کی حکومت اور طالبان کے وفدوں کے اجلاس شروع ہو گئے ہیں تاکہ وہ افغان امن مذاکرات کا ایجنڈا تیار کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی افغان مصالحت کی سپریم کونسل کی کمان کمیٹی کا بھی اجلاس کابل میں شروع ہو گیا ہے۔ اس کمیٹی کے اس اجلاس کے شرکاء اندرونی سطح پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امن کے مجودہ منصوبے کی متفقہ طور پر منظوری مل جائے اور طالبان تحریک کے ساتھ مذاکرات کی مرکزی لائنیں طے کر لی جائیں۔ کویت میں کل مجلس امہ یعنی پارلیمنٹ کی 6ٹی آئینی شق کے مطابق ووٹ ڈال دیے گئے اور کل شام ووٹ ڈالنے کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ انتخابات گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اس سال اس طرح مختلف رہے ہیں کہ اس سال نووا کورونا وائرس کی وجہ سے انتخابی عمل کے دوران خصوصی احتیاطی اقدامات کیے گئے تھے۔ اب ایران کی بات ہو جائے۔ ایران کی قومی سلامتی کی سپریم کونسل نے ملک کی ایٹمی پالیسیوں کے بارے میں اس کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی اپیل کی ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ کی جانب سے ایک انیشیٹو کے بعد حکومت اور مجلس شورا کے درمیان شدید اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ اس پارلیمانی انیشیٹو میں کہا گیا تھا کہ ملک کے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کے بعد اب ایران اپنی ایٹمی ذمہ داریوں کی پابندی روک دے۔ اس لے دے اور تہران کے ایٹمی پروگرام کے مستقبل کے بارے میں جاری بحث کے دوران جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے اپیل کر دی ہے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والے ایٹمی سمجھوتے میں مزید توسیع کر کے ایران کے بیلسٹک پروگرام کو بھی اس سمجھوتے کا حصہ بنا دیا جائے، جبکہ ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے نئی پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب امریکی ریاست جارجیا میں سینٹ کی 2 سیٹوں پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں دھاندلی کی مزید کوششیں کی جا رہی ہیں اور وہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ٹرمپ نے اپنا یہ جملہ دہرایا ہے کہ صدارتی انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے
اور ان کی الیکشن کیمپین عنقریب اعلی عدالت میں جانے والی ہے۔ اس اثناء میں امریکہ کے نئے منتخب ہونے والے صدر جو بائیڈن نے متنبہ کیا ہے کہ اگر امریکی کانگریس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس مہینے کے اختتام تک کورونا کی وبا سے متعلقہ خصوصی امدادی پیکج منظور نہ کر سکے تو 12 ملین امریکی باشندے بے روزگاری کے الاؤنسز اور اپنے گھروں سے محروم ہو جائیں گے۔ اب فرانس چلتے ہیں، جہاں کے دارالحکومت پیرس میں پولیس اور کمپریہنسو سیکیورٹی نامی قانونی بل کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں اور وہاں کے متعدد مقامات پر پرتشدد واقعات بھی ہوئے ہیں، اور پروگرام یہ بنایا گیا ہے کہ اب فرانس کے 10 شہروں میں جلوس نکالے جائیں گے۔ اس سے قبل فرانس کے صدر اس اختلافی قانونی بل کی جانب سے یا اس کی حمایت سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس قانونی بل کی شق نمبر 24 کا متن دوبارہ تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے لوگوں سے پرسکون رہنے کی اپیل کرتے ہوئے پولیس کے کچھ سپاہیوں کی جانب سے تشدد کیے جانے کی بھی مذمت کی ہے۔ فرانسیسی صدر نے اس قول کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ فرانس اب آزادیوں کا ملک نہیں رہا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے خلیجی بحران پر قابو پانے کے لیے ان کی کوششوں پر برادر ملک کویت کے امیر کا شکریہ وصول کیا ہے۔ خلیجی بحران کو حل کرنے کے لیے علاقے کی سیاسی سرگرمی کا عربی، خلیجی اور بین الاقوامی سطح پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ قطر کورونا وائرس کے خلاف مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور اب اس بیماری سے یہاں شفا پانے والوں کی تعداد 137,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ جامع سیکیورٹی نامی بل کے خلاف فرانس میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور ٹرمپ ابھی تک مصر ہیں کہ انتخابات میں وہ جیتے ہیں اور یہ کہ ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو